تجھے دیکھنے کی چاہ میں از قلم مریم بطول۔ پھر شہزادے نے اپنی کمان سے ایک تیز دھار تیر نکالا اور دشمن کے سینے میں پیوست کر دیا۔ مرنے والے کے پیچھے جتنے بھی سپاہی تھے سب واپس بھاگ گئے۔ جب ان کا لیڈر ہی نہ رہا تو کیسے مقابلہ کرتے؟ ایک اور فتح ان کے نام ہو گئی جس کی وجہ صرف شہزادے کی بہادری اور جرأت تھی۔ اسے تلوار بازی کرتے ہوئے دیکھنا ہی لطف دیتا تھا، تو سوچو جب وہ دشمن کے سر دھڑ سے الگ کرتا ہوگا تو کیسا سما ہوگا۔ اس دور کے لوگوں نے شہزادے کی بہت مخالفت کی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ریاست شہزادے کی وجہ سے ہی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اسے توڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ شاہی کمرے کے اونچے پلنگ پر دراز اس کے بابا اسے پرانے وقتوں کی کوئی کہانی سنا رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اس سے پہلے وہ کہانی جاری رکھتے، وہ ہمیشہ کی طرح کہانی مکمل ہونے سے پہلے ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ شہزادی مایا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو شاہی محل میں پلی بھری تھی۔ وہ ایک شہزادی تھی جس کے سر پر 18 سال کی عمر میں تاج سجا دیا گیا تھا۔ اب اس کی عمر 21 سال ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی سنگ دل اور سخت مزاج نہیں رہی تھی۔ اسے ایک عام لڑکی کے طور پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ محل کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ ہاں، بچپن کی بات الگ تھی جب وہ اپنے بابا کی سنائی گئی کہانیوں کی وجہ سے تلوار بازی اور تیر اندازی کو اہمیت دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پاؤں کو چھوتی سفید میکسی میں ملبوس رہتی تھی۔ لمبے سیاہ بال سیدھے پشت پر گرتے تھے جن پر چھوٹا سا ہیروں کا تاج پہنے وہ اپنے سفید گھوڑے پر سنگلاخ وادیوں اور جنگلات کے سفر پر نکل جایا کرتی تھی۔ اگر تم جنگل میں جاتی ہو تو تمہارے لیے تیروں کا سامان تیار کروا دیتی ہوں، ان سے شکار کر لیا کرو۔ ملکہ جو کہ اس کی ماں تھیں اسے ہر بار یہی بات کہتی، مگر اسے جانوروں سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ جنگل کے جانور اسے پہچاننے لگے تھے۔ وہ بھلا ان کا شکار کیسے کرتی؟ چٹانوں کے درمیان بہتے چشموں کو دیکھنا اور نرم پھولوں کی پتیوں پر بیٹھی تتلیوں کے پیچھے بھاگنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ رات کے وقت کھڑکی کے پاس بیٹھی گھنٹوں آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتی رہتی، یا بیڈ پر اونٹھے منہ لیٹی رات گئے تک کتابیں پڑھا کرتی۔ اسے اپنی یہ زندگی پسند تھی۔ وہ محل کے کتب خانے میں اکثر ہی پائی جاتی تھی اور اس دن بھی وہ وہیں کتاب تلاشنے میں مگن تھی جب اسے بابا کی آمد کی خبر ہوئی۔ السلام علیکم بابا، اس نے ادب سے کہا اور پھر ان کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں شہزادی، آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہیں۔ بادشاہ کے دھاری کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے، ان کا مومر چہرہ شفقت سے بھرپور تھا۔ ایسی کون سی ذمہ داریاں ہیں ہمارے سر جنہیں ہم نہیں نبھا رہے؟ شہزادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو تلوار بازی، تیر اندازی اور جنگ کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، مگر آپ تو تتلیوں کو پکڑنے میں اور کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ شہزادی خاموش نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے تو چلیں ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک شہزادہ ہوا کرتا تھا، ایک بڑی ریاست کا شہزادہ جو اپنی بہادری سے پہچانا جاتا تھا۔ شہزادے سراج اپنی سلطنت کے چراغ تھے، ان کی بہادری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ شہزادے کا صرف ایک ہی ساتھی تھا اور وہ تھا اس کا شاہین۔ کہتے ہیں کہ اس شاہین کے لیے بڑے بڑے محلوں سے لوگوں نے پیسہ، ہیرے اور جواہرات کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ رد کی۔ جانے اس شاہین میں ایسا کیا تھا کہ شہزادے سراج اس کی جدائی برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ شہزادی مایا نے انہیں ٹوک دیا۔ یہ کہانی ہم بچپن سے لے کر سنتے آ رہے ہیں بابا جان۔ ہاں، مگر یہ ادھوری کہانی ہے، ذرا تحمل رکھیے اور آگے بھی تو سنیے۔ پھر ایک دن ان کے ہنر اور بہادری سے متاثر ہو کر ایک شہزادی نے اس ریاست میں قدم رکھا۔ شہزادی مایا کو اس سے آگے واقعی کہانی یاد نہیں تھی۔ شہزادے سراج بہادر تو تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مغرور بھی بلا کے تھے۔ شادی کی عمر ہوتے ہوئے بھی وہ کسی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ریاست کی بھاگ دوڑ، جنگ کرنا اور شکار کرنا ہی سب کچھ تھا۔ وہ شہزادی جو ان کی بہادری سے متاثر ہو کر آئی تھی، ان کے اکھر پن اور مغرور رویے کو دیکھتے ہوئے ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اس نے شہزادے کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے ساتھ تلوار بازی کرے۔ بادشاہ کی پر اسرار آواز نے شہزادی مایا کو سحر میں جکڑ لیا تھا۔
وہ شہزادی بہادر تھی، پھر چاہے وہ شہزادے سراج جتنی ہنرمند نہیں تھی، مگر اس میں چیلنج کرنے کی ہمت اور جرأت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہرا لینے کے باوجود شہزادے سراج نے تحفے کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ تب جا کر شہزادی کو علم ہوا کہ زمانہ ان کی تعریف یوں ہی نہیں کرتا۔ بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے۔ شہزادی مایا انہیں دمزادے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا شہزادی نے ان سے شادی کر لی؟ شہزادی کی تو پہلے ہی کسی کے ساتھ نسبت طے ہو چکی تھی، مگر میں نے یہ کہانی آپ کو اس لیے نہیں سنائی کہ آپ ان دونوں کی شادی کے بارے میں سوچیں، بلکہ اس لیے سنائی ہے کہ آپ اس شہزادی سے کچھ سیکھ سکیں۔ شہزادی مایا نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ ہم آپ کو ایک قابل اور بہادر شہزادی بن کر دکھائیں گے باپا جان، اور اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم شہزادے سراج کو ہرا کر ہی واپس لوٹیں گے، وہ گردن اکڑا کر کہتی وہاں سے اٹھ چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی مایا خود کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی۔ اس کا لمبا قد اور سیاہ بال تلوار بازی کرتے ہوئے اتنے پرکشش لگتے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے۔ وہ اپنے بابا کو دکھا دینا چاہتی تھی کہ وہ صرف کتابیں پڑھنے میں ہی نہیں بلکہ ہر کام میں ماہر ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز تھی جو اسے خود کو ثابت کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ اس کا اپنا اس شہزادی کے ساتھ موازنہ تھا جو شہزادے سراج سے ہارنے کے باوجود بہادر کہلائی گئی تھی۔ اس کے دماغ میں شہزادے سراج کی ایک تصویر سی بن گئی تھی جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتی رہتی تھی۔ وہ تلوار بازی کرتے ہوئے بھی ہر وار پر اپنے مقابل شہزادے کو تصور کرتی۔ وہ تیر اندازی کرتی تو لگتا جیسے قریب کھڑا وہ کہکہے لگا رہا ہے۔ وہ جنگل میں جا کر بیٹھتی تو لگتا جیسے وہ یہاں بھی شکار کرنے آ جائے گا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگ اٹھی تھی کہ وہ ایک بار ہی صحیح مگر شہزادے سراج کو دیکھ پائے اور اس سے مل سکے۔ اپنے شاہانہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے وہ بڑی حسرت لیے خود سے مخاطب ہوئی۔ اگر یہ کہانی سچ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس دن اس شہزادی کی جگہ ہم شہزادے سراج کی ریاست میں گئے ہوتے، مگر پھر اس کے چہرے پر تعصب جھلکا اور وہ پلٹنے لگی۔ لیکن اسی لمحے شہزادی کی نظروں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار میں کچھ دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کوئی پرانا تخیل وہاں ظاہر ہونے لگا تھا۔ شہزادی حیرت سے اس دیوار کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ آہستگی سے اس دیوار کے قریب پہنچی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دیوار کھل گئی ہو اور اس پار کوئی چیز اس کی منتظر ہو۔ اس نے دیوار پر آس پاس نظریں دھرائی تو عین اوپر ایک گھڑیال دکھائی دیا۔ اس بڑے سے گھڑیال کی بناوٹ میں کچھ تو عجیب تھا۔ شہزادی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیوار کے کھلے حصے میں ہاتھ ڈالا تو وہ غائب ہو گیا۔ شہزادی ایک دم ہی گھبرا گئی، مگر پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اگر یہ واقعی کوئی جادو ہے تو وہ دھیرے سے اس دیوار میں قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھی اور کمرے سے غائب ہو گئی۔ جس جگہ وہ پہنچی تھی وہاں بھی بالکل ویسا ہی ایک دروازہ بنا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ وہاں پہنچی تھی۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ وہ ہر چیز کو بغور دیکھنے لگی۔ جس جگہ وہ پہنچی تھی وہاں شام ہونے والی تھی۔ اسے سامنے ہی کچھ فاصلے پر دو سیاہ گھوڑوں والی بگھی نظر آئی جس کے اندر لالٹین جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد موجود لمبے درختوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس بگھی تک آ گئی۔ بگھی کا دروازہ کھلا تھا اور کوچوان اندر سو رہا تھا۔ سنیے، وہ اسے آواز دینے لگی مگر وہ نہیں اٹھا۔ سنیے، اس بار اس نے ایک پتھر اس کی جانب پھینکا تو وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس کے سیاہ بال سر اور ماتھے کے ساتھ یوں چپکے ہوئے تھے جیسے نکلی ہوں۔ ہم ہیں یہاں اس طرف، اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہ نیچے دیکھنے لگا، پھر اسے دیکھ کر نیچے اتر آیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شہزادی نے رعبدار لہجے میں پوچھا۔ یہ ہماری طلسمی ریاست ہے، یہاں سے شہزادے سراج کی سلطنت کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص اب سلیقے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب واقعی سچ ہے۔ اگر تو یہ کوئی خواب تھا تو وہ اس میں جینا چاہتی تھی۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ شہزادی مایا ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ہم وہ شہزادی ہیں جو شہزادے سراج کی بہادری سے متاثر ہو کر یہاں تک آ پہنچی ہیں، مگر ہم اپنے قافلے سے جدا ہو گئے جس کی وجہ سے راستے کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے بڑی صفائی سے کہا۔ اچھا تو آپ شہزادی ہیں؟ معاف کیجیے گا شہزادی، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ ہم نے سنا تھا آپ کچھ دن بعد آنے والی ہیں، مگر آپ تو جلدی آ گئیں۔ چلیے میں آپ کو محل تک لے چلتا ہوں۔ وہ مؤدب سا ہو کر بولا تو شہزادی مایا اس کی بگھی میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔
محل کے سامنے کھڑی وہ اس قدیم وقتوں کی عمارت کو دیکھ رہی تھی جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اسے شاہی محل کے مہمان خانے میں بٹھایا گیا تھا۔ بہت دیر بعد وہ باہر نکلی تو تلواروں کی آواز نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ محل کے دربار میں غداروں کو جمع کر کے سزائیں سنائی جا رہی تھیں اور سزا دینے والے خود شہزادے سراج تھے۔ انہوں نے شہزادی مایا کی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے ہر غدار کی گردن اڑا ڈالی تھی۔ شہزادی کتنی ہی دیر اس شخص کو دیکھتی رہی جس کی نظریں عقاب سے تیز تھیں۔ اس سب کے بعد شہزادے سراج کا کوئی خادم پیغام لے کر اس کے کمرے تک آیا۔ شہزادے کا فرمان ہے کہ آپ ان کی تلوار بازی دیکھنے کے شوق میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آئی ہیں تو آپ کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے، آپ باہر آ جائیں۔ شہزادی مایا کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنا خادم بھیج دیا، وہ خود بھی تو شہزادی کے ساتھ بات کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ کیوں شہزادی نے اس مغرور انسان کو چیلنج دیا تھا۔ یہ تو جانتے ہی نہیں کہ ہم کتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، لیکن اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو شہزادے سے مقابلہ کیے بغیر تو نہیں جائیں گے، وہ سوچنے لگی۔ پھر منتظر خادم سے کہا، شہزادے سے کہہ دو کہ ہم ان کی تلوار بازی دیکھنے نہیں آئے، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ شہزادے تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی حیران ہوا تھا، مگر اب اس چیلنج کو پورا تو کرنا تھا۔ آپ ہم سے لڑ لیں گی شہزادی؟ میدان میں اس کے مقابل کھڑے شہزادے کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ اتنے ہی قابل ہیں تو ہم سے جیت کر دکھائیے۔ وہ اپنی سیاہ نگاہوں میں تیر سے قوت لیے بولی اور تلوار سے پہلا وار کیا۔ شہزادی مایا کے ہر وار پر شہزادے سراج کے چہرے پر حیرت کا تاثر آتا۔ وہ بہت دیر تک لڑتے رہے اور شہزادے سراج کی تلوار اس بار شہزادی کی گردن تک جا پہنچی تھی۔ وہ چہرہ اوپر اٹھائے شہزادے کی نظروں میں فاتحانہ چمک دیکھ سکتی تھی، مگر اگلے ہی پل شہزادی نے وہ وار کیا جسے دیکھ کر شہزادے سراج بھی دنگ رہ گئے تھے، اور اس بار تلوار شہزادے سراج کی شاہرخ پر جا ٹکی تھی۔ شہزادے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور شہزادی کے لیے ہر طرف سے شور گونج اٹھا۔ ہم آپ کو اپنے ایک دن کے ساتھ کی دعوت دیتے ہیں شہزادی۔ شہزادے سراج نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا اور شہزادی مایا نے خوشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ اس کی جیت کا انعام تھا۔ دیکھ لیجیے گا، اگر شہزادے کو شہزادی کا ایک دن کا ساتھ پسند آیا تو یہ ضرور عمر بھر کے ساتھ میں بدل جائے گا۔ کسی نے اپنے پہلو میں کھڑے شخص کے کان میں سرگوشی کی۔ شہزادی مایا کی دھڑکن تھمنے لگی۔ اگر وہ یہاں پھنس گئی تو کیسے واپس جائے گی؟ شہزادے سراج سیاہ لمبے اوور کوٹ میں ملبوس اس کا ہاتھ تھامے محل کی سیڑھیوں سے اوپر لے جا رہے تھے۔ شہزادے، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ اوپر پہنچ کر وہ بولی تو شہزادے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہم نے آپ کا ہاتھ ایک دن کے ساتھ کے لیے تھاما ہے شہزادی، جب تک ساتھ رہیں گے اسے تھامے رکھیں گے۔ شہزادی نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ بھی بول نہ پائی۔ وہ اسے ایک بڑے کشادہ ہال جیسے کمرے میں لے گیا تھا، جہاں قدیم طرز کا فرنیچر اور ایک جانب کتابوں سے بھری الماریاں رکھی تھیں۔ وہ تاریک کمرہ مومبتیوں سے روشن تھا، اور اس کمرے کی دیوار جتنی بڑی کھڑکی کے پاس ایک شاہین بیٹھا تھا۔ شہزادی نے پہلی بار اتنا بڑا شاہین دیکھا تھا۔ یہ ہمارا شاہین ہے، جنگوں میں دشمن کے خلاف ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری ہر اچھی بری بات سنتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھتا ہے۔ آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے شہزادی؟ شاہین کے پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اب چہرہ شہزادی کی جانب موڑے پوچھ رہا تھا۔ شہزادی مایا کے لیے اس کا یہ روپ نیا تھا اور وہ حیران تھی۔ ہمیں کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے، مگر اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ شہزادی بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی نرم خوئی سے بولی۔ ہماری ذاتی زندگی سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، ہم جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک گھمنڈی، طاقتور اور مغرور شہزادے ہیں، جنہیں ریاست کے کاموں سے کبھی فرصت نہیں ملتی۔ لوگوں کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے، مگر در حقیقت ہم بھی پس منظر میں رہ کر ایک معمولی زندگی گزارتے ہیں۔ شہزادے سراج مدھم تبسم ہونٹوں پر سجائے بولے۔ شہزادی مایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کتاب پڑھنا چاہیں گی یا ہم وادیوں اور جنگل کی سیر کے لیے چلیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب باتیں شہزادے سراج کر رہے ہیں۔ ہم جنگل کی سیر کے لیے چلیں گے، اس نے خوش دلی سے کہا۔
وہ اپنا گھوڑا درخت کی ٹہنی سے باندھ کر خود جھیل کے کنارے پتھروں پر آ بیٹھے تھے۔ یہ جگہ شہزادی کو بے حد اچھی لگی تھی۔ ہم نے جب سے بادشاہت کا منصب سنبھالا ہے ہم کسی سے نہیں ہارے۔ آپ وہ پہلی لڑکی ہیں جو ہمیں مات دے گئیں۔ وہ وار کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اپنے بابا جان سے۔ وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم صرف کتابیں پڑھ سکتے ہیں، یہ تلوار بازی ہم سے نہیں ہوگی، تو انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ سب سیکھا۔ اس نے ایک چھوٹا پتھر پانی میں پھینکا تو لہروں کا دائرہ سا بن گیا۔ پھر تو آپ کے بابا جان سے مل کر انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کتنی اچھی تلوار باز ہیں۔ شہزادے کی بات پر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگر آپ جان جائیں کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آئے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ ہم سمجھے نہیں۔ شہزادے کی آنکھوں میں سوال تھا۔ آپ بس یوں سمجھیں کہ اگر ہم یہاں سے گئے تو پھر کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ جھیل کے پانی میں شور ہونے لگا۔ مگر ایسا کیوں؟ شہزادے سراج کے چہرے پر ان کے دل کی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار کسی کے سامنے شکست کھائی تھی۔ در حقیقت ان کا دل ہی اس لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ کیونکہ ہمارے درمیان وقت کی دوریاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اسے دیکھنے کے لیے وہ وقت سے کتنا پیچھے آ گئی تھی۔ شہزادے سراج اب بھی اس کی بات سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ دن اس نے شہزادے کے ساتھ گزارا تھا اور اس کی وہ زندگی دیکھی تھی جو کسی پر عیاں نہیں تھی۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں شہزادی۔ اگر ہو سکے تو وقت کو مات دے کر ایک بار پھر چلی آئیے گا۔ اسے رخصت کرتے ہوئے شہزادے نے حسرت سے کہا۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ آئی تھی تو وہ دروازہ اب بھی وہیں تھا۔ شہزادی نے ایک بار مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، پھر بے دلی سے دروازے کے اس پار چلی آئی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں کھڑی خود کو اور اس کمرے کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیوار ایک بار پھر بند ہو چکی تھی۔ شہزادی مایا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں دیوار پر لٹکے طلسمی گھڑیال پر پڑیں۔ وہاں وقت بالکل وہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، یعنی یہاں پر وقت نہیں بدلا تھا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ ہم بابا جان کو کیسے بتائیں کہ ہم نے واقعی شہزادے سراج کو ہرا دیا ہے؟ وہ تو یقین نہیں کریں گے اس بات پر کہ شہزادے سراج بھی ہماری طرح کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ بے اختیار ہی ہنسی۔ ہم چاہیں تو ایک بار پھر وقت کو مات دے کر وہاں جا سکتے ہیں۔ اس نے چمکتی نظروں سے گھڑیال کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک شہزادہ تھا جو اپنی سلطنت کا چراغ تھا، ایک شہزادی تھی جسے اپنی قابلیت پر مان تھا۔